بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق آموز چینل میں خوش آمدید اور خلوص برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اجوا جو مدینہ کی کھجوروں کی ایک قسم ہے وہ جنتی چیز ہے اور اس میں زہر کا تریاک ہے، اور کمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے درد کی دوا ہے۔ ابن مردویہ کی حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس درخت کے بارے میں اختلاف کیا جو زمین کے اوپر ہوتا ہے، جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی۔ بعض کہنے لگے کمبی کا درخت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ سلوا ایک قسم کا پرندہ ہے، چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا ہے، سرخی مائل رنگ کا۔ جنوبی ہوائیں چلتی تھی اور ان پرندوں کو وہاں لا کر جمع کر دیتی تھی۔ بنی اسرائیلی اپنے ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھاتے تھے۔ اگر ایک دن گزر کر بچ جاتا تو وہ بگڑ جاتا تھا، اور جمعہ کے دن 2 دن کے لیے جمع کرتے تھے، کیونکہ ہفتہ کا دن ان کے لیے عید کا دن ہوتا تھا۔ اس دن عبادتوں میں مشغول رہنے کا اور شکار وغیرہ سے بچنے کا حکم تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پرند کبوتر کے برابر ہوتے تھے۔ 1 میل کی لمبائی چوڑائی میں ایک نیزے کے برابر اونچے ڈیر ان پرندوں کا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں ان پر وادی تی میں اترتی تھی، جہاں انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ اس جنگل میں ہمارے کھانے کا بندوبست کیسے ہوگا۔ تب ان پر من و سلوا اتارا گیا، اور پانی کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی گئی تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنی لکڑی مارو۔ لکڑی لگتے ہی اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 ہی فرقے تھے۔ ہر قبیلہ نے ایک ایک چشمہ اپنے لیے بانٹ لیا۔ پھر سایہ کے طالب ہوئے کہ اس چٹیل میدان میں سایہ کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، تو رب العزت نے طور پہاڑ کا ان پر سایہ کر دیا۔ رہ گیا لباس، تو قدرت خداوندی نے جو لباس وہ پہنے ہوئے تھے وہ ان کے قد کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتا رہتا تھا۔ 1 سال کے بچے کا لباس جو اس کا قد و قامت بڑھتا جاتا، نہ وہ پھٹتا، نہ خرابی پڑتی، نہ میلا ہو جاتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سلوا واحد کا لفظ ہے اور اس کی جمع سلاوی آتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جمع میں اور مفرد میں یہی صیغہ رہتا ہے، یعنی لفظ سلوا۔ غرض یہ کہ رب العزت کی 2 نعمتیں تھیں جن کا کھانا ان کے لیے مباح کیا گیا، لیکن ان لوگوں نے خدا تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی، اور یہی ان کا اپنی جانوں پر ظلم کرنا تھا۔ باوجود ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت کچھ خدائی نعمتیں ان پر نازل ہو چکی تھی۔ بنی اسرائیل کی حالت کا یہ نقشہ آنکھوں کے سامنے رکھ کر پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر نظر ڈالو کہ باوجود سخت سے سخت مصیبتیں جھیلنے کے اور بے انتہا تکلیفیں برداشت کرنے کے وہ اتباع نبی پر اور عبادت خداوندی پر جمے رہے، نہ معجزات طلب کیے، نہ دنیا کی راحتیں مانگی، نہ کسی کام کے نوپید کرنے کی خواہش کی۔ جنگ تبوک میں جبکہ بھوک کے مارے بےتاب ہو گئے اور موت کا مزہ آنے لگا، تب آقائے 2 جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے
کہ یا رسول اللہ اس کانے میں برکت کی دعا کیجیے، اور جس کے پاس جو کچھ بچا کچا تھا جمع کر کے حاضر کر دیا، جو سب مل کر بھی نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور خدائے تبارک و تعالی نے قبول فرما کر اس میں برکت ڈال دی۔ انہوں نے خوب کھایا اور تمام توشے دان بھر لیے۔ پانی کے قطرے قطرے سے جب ترسنے لگے تو خدا کی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایک ابر آیا اور ریل پھیل کر دی، پیا پلایا اور مشکیزیں سب بھر لیے۔ پس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس ثابت قدمی، اولو العزمی کامل اتباع اور سچی توحید نے ان کی اصحاب موسیٰ پر قطعی فضیلت ثابت کر دی۔ رب العزت سے دعا ہے رب العزت ہمیں بھی صحابہ کرام کی کامل مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔